اللہم عرفنی نفسک، یہ دعائے معرفت جو ہے جو شیخ یعقوب کولینی نے صادق خال محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے لکھی ہے، یہ بڑی با معرفت دعائے واقع، جس میں امام علیہ السلام نے کہا کہ ایسے دعا کرو کہ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا، اس لیے کہ جب تیری معرفت رکھوں گا تب مجھے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اگر اللہ نے مجھے خلق کیا ہے تو اسی پر لازم ہے کہ وہ میری ہدایت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجے، ورنہ خلقت کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا، خلقت کا جو ہدف ہے نا وہ عبث ہو جاتا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے کوئی گائیڈ کرنے والا نہ آئے۔ تو پروردگار تو اپنی مجھے معرفت عطا کر، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا، وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، پروردگار تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت نہیں عطا کی اور میں نہیں پہچان سکا، لم عارف رسولک، تو میں نبی کو نہیں پہچانوں گا تو پھر میں رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رسولک لم عارف حجتک، پروردگار اگر میں نے تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ یہ در حقیقت جو مولا علی کی امامت کو نہیں سمجھ پائے، اصل میں یہ رسول اللہ کی رسالت کو نہیں سمجھ پائے، مسئلہ یہاں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر رسول اللہ کو پہچان لیتے تو مولا علی کو پہچان لیتے، مولا علی نے خود اپنی مولائیت کا اعلان کیا ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی کی مولائیت کا اعلان کیا ہے، تو یہاں مسئلہ معرفت مولا علی میں نہیں ہے، مسئلہ معرفت رسول اللہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو زحمت نہیں دی کہ وہ علی کو مولا مانے، کہ من کن تو مولا ہو، جو مجھے مانتا ہے مولا وہ مانے علی کو مولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، بات ہو رہی؟ ہر ایک سے یہ زحمت نہیں دی رسول اللہ نے کہ تم علی کو مولا مانو، کہ پہلے منزل پر تو جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے، سب کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی امامت کو ماننے والا در حقیقت وہ معرفت رسول رکھتا ہے، لہٰذا وہ حجت کی معرفت رکھتا ہے اس دعا کی روشنی میں۔ اور پھر آخری جملہ اس دعا کا اللہم عرفنی حجتک، پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی بھی معرفت عطا کر، وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی، ضَلَلْتُ عَن دِینِی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ دیکھیں نتیجہ کہاں پہنچتا ہے۔ اب واپس آپ یہ چینز ملی ہوئی کڑیاں جیسے ہوتی ہیں نا، ایک حلقہ بھی بیچ میں سے نکل جائے تو دین کا سسٹم ختم ہو جائے گا، کہ پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کی تب جا کر میں نبی کی معرفت حاصل کروں گا، اور اگر تو نے مجھے پروردگار تو مجھے اپنی نبی کی معرفت عطا کر، کہ اگر تو نے مجھے اپنی نبی کی معرفت عطا کی تب جا کر میں تیرے رسول کی معرفت حاصل کر سکوں گا، اور تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کی تب جا کر میں تیری حجت کی معرفت حاصل کر سکوں گا، اور تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کی تو ضللت عن دینی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یا ضلل تو اسی ضالین سے، ضالین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب سے کہا گیا کہ پروردگار تو ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، صراط مستقیم پر، وہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بہت غور کیجئے گا، میں ایک چھوٹا سا لطیف نکتہ قرآنی نکات اس میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا یہ نہیں ہے یہاں پر کہ پروردگار ایک راستہ ہے کہ جس پر کچھ لوگ چل رہے ہیں تو مجھے اس راستے پر چلا، نہیں، ان لوگوں کا راستہ، یعنی اگر وہ لوگ نہیں ہے تو وہ راستہ ہی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، اگر وہ نہ ہو تو صراط مستقیم ہے ہی نہیں۔ پھر بات میری واضح ہو رہی ہے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ جن لوگوں پہ تو نے اپنی نعمت نازل کی وہی تو ہے صراط مستقیم، اگر وہ نہیں ہے تو صراط مستقیم کا وجود ہی نہیں ہے۔ کیا اس بات پہنچ سکے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟